ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں۔ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے بچوں کا والدین کی طرف اس وقت کیا نظریہ ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ذاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به عینی وعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فإن لم تر حق ابوبتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو۔ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے،
جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا۔ اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے۔ اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس واقعے میں ایک بوڑھے باپ اور جوان بیٹی کی کہانی کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ سن کر کے جو ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھوں سے بالکل آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے مال کو اڑا رہا ہے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ جب اس کا بوڑھا باپ آیا تو آپ نے فرمایا اس سے کہ کیوں تو مال کو اڑا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا تیرے بیٹے مجھے شکایت کی ہے۔ جب وہ داخل ہوا اس نے اپنے دل میں جو ہے اپنے بیٹے کے لیے شکوہ گلا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اس سے پوچھئے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں دل میں کیا کہا ہے۔ تو آپ نے اس بدو سے کہا کہ پہلے میں فیصلہ تو آپ کا کروں گا جو ہے، لیکن پہلے یہ بتا تیرے دل میں بیٹے کے لیے کیا آیا ہے۔ تو اس نے کہا آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، میں نے تو دل میں ہی اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا جو کچھ کہا تھا جو ہے۔ پھر آپ نے اس کا فیصلہ جو ہے کیا جو ہے، سنا جو ہے۔ تو اس نے بتایا جب یہ پیدا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اپنی نیندوں کو اس کے حق میں سب برباد کر دیا، اپنی جوانی کو اس کے اوپر نچھاور کر دیا جو، اور آج یہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اور یہ ہم کو اس طریقے سے دیکھ رہا جیسا ہم اس کے نوکر ہیں اور یہ ہمارا سردار ہے جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اس نوجوان سے کہا تتکال یہاں سے دفع ہو جا، اور جو بھی مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔